بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ 9 اپریل کی رات ہے ایک بار پھر، تو ویسے ہی دل چاہا کہ کچھ باتیں آپ سے کر لیں، کیونکہ آج ہی کی رات تھی جب ہماری حکومت پہ شب خون مارا گیا، اور پھر اللہ نے مجھے موقع دیا کچھ بات کرنے کا۔ اس میں اللہ نے ہی برکت ڈالی اور آپ سب نے اس کو پسند کیا۔ ویسے ہی دل چاہ رہا تھا کہ سال بعد آپ سے بات کریں کہ اب آج میں پاکستان کو آپ اور میں ہم کہاں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کی جو رحمت ہے اس سے نا امید کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پچھلے سال ان دنوں ہماری حکومت تھی ختم ہوئی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کو جو امید ملی ہے، قوم کو جو حوصلہ ملا ہے، قوم جو کھڑی ہوئی ہے، قوم جو حق و باطل میں تفریق کی ہے، جو سچ کے ساتھ کھڑے ہو کے جھوٹ کو دیوار پہ مارا ہے، اور جس طرح سے پھر لوگوں نے قربانیاں بھی دی ہیں، لوگ نکلے ہیں، بچے بوڑھے جوان۔ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے ایک سال میں ایک قوم بن گئی ہے۔ قوم تو تھی لیکن جڑ گئی ہے، ایک قوم بن گئی ہے، ایک ویژن، ایک مشن سامنے آ گیا ہے۔ اور ایک آدمی کو، عمران خان کو صاحب کو انہوں نے اپنا لیڈر کے طور پہ دل سے بھی مانا ہے کہ عمران خان صاحب نے خود بھی ثابت کیا ہے کہ صرف باتیں نہیں کی، انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا۔ جسم پہ لی ہے گولی، گھر پہ ان کی چڑھائی ہوئی ہے، تو ان کو تو جذباتی اور جسمانی دونوں طرح سے ہٹ کیا گیا ہے۔ ایک آدمی کو ویک کرنے کے لیے آپ اس کے بدن کو مارتے ہیں یا اس کے روح پہ ضرب لگاتے ہیں۔ تو جب آپ نے عمران خان صاحب پہ گولیاں چلائیں، جس نے بھی چلائیں، ظاہر ہے وہی لوگ ہیں جو رجیم چینج کے دائی تھے، جو عمران خان صاحب کو مسند اقتدار پہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ امت مسلمہ کو لیڈ کرے، تو ان کے بدن کو ہٹ کیا گولیاں چلا کے۔ اور پھر جب ان کے گھر پہ اٹیک کیا اور ہمارے مشرقی روایات کے خلاف گئے، اور خاص کر جو ان کے بچوں کی پکچرز اور پینٹنگز، جو بچپن کی کچھ یادیں تھیں، ان کو جو پیروں تلے مسئلہ ہے، تو روح پہ بھی جو ہے ضرب لگائی ہے، جسم پہ بھی لگائی ہے۔ لیکن کیا اس کے بعد عمران خان صاحب اور ہم لوگ جتنے بھی ہم ان کے ساتھ ہیں، کیا ہم لوگ کمزور ہو کے نکلے ہیں یا طاقتور ہو کے؟ میرے خیال میں تو عمران خان صاحب 1,00,000 گنا زیادہ ڈٹرمنٹ اور طاقتور ہو کے نکلے ہیں، اور سیم از دا کیس ود دا پیپل آف پاکستان۔ تو جس طرح میں نے اس رات یہ ایک بات کی تھی کہ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جو ہماری قوم کی جو ریزیلینس ہے، جو ہمارے ورکر کی ریزیلینس ہے، جو ڈٹرمنیشن ہے، تو میں تو سلام پیش کرتا ہوں اپنے قوم کی ڈٹرمنیشن اور ریزیلینس کو۔ پچھلے ایک سال میں کہاں کہاں ہم نہیں گئے، میں تو پورے پنجاب میں، کراچی میں، خیبر پختونخوا، ہر جگہ جلسوں پہ جلوسوں میں گئے، عمران خان صاحب کے ساتھ گئے، ان کے بغیر گئے، کمپین کی، صوبائی میں، قومی میں، ہر چیز، ہر جگہ، بلدیاتی میں، اسلام آباد میں تو جہاں گیا ہوں، میں نے قوم میں ایک جذبہ دیکھا ہے، اور اس سبز لالی پرچم سے جو ہے محبت دیکھی ہے۔ اور یہ جو اسپرٹ ہے نا، یہ فلسطینیوں کی جو اسپرٹ ہے، یہ میرے پاس ادھر ہوتی ہے، تاکہ یہ ایک طاقت دیتی ہے ہمیں کہ جو جذبہ ان کا ہے وہی ہم میں بھی ہونا چاہیے، کہ ہم نے اس ملک کو ملک بنانا ہے جو کبھی ہار نہیں مانتا، جو کبھی ظلم کے آگے سر جو ہے وہ نہیں جھکاتا، جو کبھی غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے سے نہیں ٹھکراتا، جھجکتا۔ جس طرح علامہ نے بھی فرمایا تھا کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہے لاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ تو اللہ بھی کہتے ہیں کہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ آپ سچی کھری بات کرو۔ تو میں تو بالکل مایوس نہیں ہوں، نا امید نہیں ہوں، کہ نا امید نہیں اقبال اپنی کشتی ویراں سے۔ ذرا نم ہو تو بڑی ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو مٹی تو نم ہے، یوتھ کھڑی ہے، پاکستان کا جوان کھڑا ہے پاکستان کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ سب کو حوصلہ دینا چاہتا ہوں، اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سال میں ہم نے بہت کچھ گنوایا بھی ہے، عرش شریف کو گنوایا، شہید ہو گئے، بہت سے لوگوں کی عزتیں تار تار ہوئیں، گھر والوں کے سامنے ان کو جو ہے ان کی روح پہ، ان کے بدن پہ ضرب لگے۔ بہت سے لوگ آج ہم میں نہیں ہیں، ذل شاہ نہیں ہے آج، ان کی ماں اپنے بیٹے کے بغیر ہے، اور بہت سے لوگ بہت سی تکالیف زندان خانوں میں سے نکل کے آئے ہیں، لیکن ہماری اسپرٹ کو، پاکستانی اسپرٹ کو کوئی ڈیفیٹ نہیں دے سکتا۔ جو پاکستان سے محبت کا جذبہ ہے، وہ تو ہماری قبر سے بھی آوازیں آئیں گی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ رمضان کے مہینے میں 9 اپریل کی اس رات جب ہم عید کی طرف جا رہے ہیں، میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں ہماری اسٹرگل کو ان لوگوں کے نام جو ذل شاہ تھے،
جو عرش شریف تھے، جو جب تھے تو کھڑے تھے اور جب اب نہیں ہیں تو بھی زندہ ہیں. اور پھر جتنے مشکل حالات میں ہماری قوم اس وقت سروائیو کر رہی ہے، مہنگائی ہے، مالی پریشانیاں ہیں، بزنسز تقریباً بند ہیں، فیکٹریاں بند ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کے مسئلے ہیں، ایلسیاں بند پڑی ہیں، زراعت سے بھی برکت اٹھ گئی ہے، مصنوعات بھی کوئی نہ بک رہی ہیں، نہ آ رہی ہیں، نہ جا رہی ہیں، نہ کوئی گاڑی خرید رہا ہے، نہ بیچ رہا ہے، نہ کوئی بزنس ڈیولپ کر رہا ہے، نہ کوئی انڈسٹری لگا رہا ہے، نہ کوئی زمینیں بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، پراپرٹی کا بزنس بھی ٹھپ ہے، جاب کریشن بھی نہ ہونے کے برابر ہے، میرٹ پہ جاب دینا تو چھوڑیں، جاب ہے ہی نہیں تو میرٹ پہ کیا دیں گے. تو یہ ساری سچویشن یوتھ میں ایک مایوسی. تو سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. اور ان دنوں میں جب ہم رمضان کے آخری عشرے کی طرف جا رہے ہیں، ان لوگوں کو ہم یاد کریں جو پاکستان کے لیے اور اپنی قوم کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. جو اس وقت وہ باپ جو اللہ اس کو توفیق دے، اللہ اس کو حوصلہ دے، اللہ اس نظام میں اتنی طاقت دے کہ وہ ان باپوں، ان خاندانوں، ماؤں کے ساتھ کھڑا ہو سکے. آج جو باپ غریب ہے، جو مزدور ہے، جو کم تنخواہ دار ہے، جو اس وقت عید کی آمد پہ پریشان ہے کہ بچے کپڑے مانگتے ہیں، بچیاں جو ہیں ان کے مہندی اور چوڑیاں مانگتی ہیں، مائیں ان کے جو ہے اور گھر والیاں ان کے کچھ تحفے تحائف مانگتی ہیں، کچھ عید کی خریداریاں چاہتی ہیں اور ان کا جیب اس کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد جب اس کے دل میں ایک پریشانی اور جو چہرے پہ عیاں ہوتی ہے، اس باپ کے جذبے اور اس کے حوصلے کو سلام. اور وہ بیٹے جو اس وقت سعودی عرب اور دبئی یا کسی اور ملک میں محنت مزدوری کر رہے ہیں، پاکستان اپنا گوشت اور اپنا خون جلا کے، جو پاکستان اپنی محنت کے پیسے بیچتے ہیں، جو اس عید بھی اپنی ماں کے ہاتھ کے بنے ہوئے پکوان سے دور ہوں گے، کہیں ریاض میں، کہیں جدہ میں، کہیں طائف میں، کہیں امارات میں، کہیں آسٹریلیا میں، کہیں لندن میں. وہ علامہ کا کیا شعر ہے کہ لندن میں بھی نہ چھوٹے ہم سے آداب سحر خیزی. تو وہ کیا ہے کہ بے آہ سحر گاہی آتا نہیں، ہاتھ بے آہ سحر گاہی، کہ لندن میں بھی نہ چھوٹے ہم سے آداب سحر خیزی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. کہ آپ جب رات کو کسی پچھلے پیر اٹھتے نہیں، اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا آپ کو کچھ جب تک آپ اللہ سے مانگے نہیں. تو وہ اگر لندن میں اور فرینکفرٹ میں اور واشنگٹن میں بھی بیٹھے ہیں تو ان کو اپنے جہلم کی یا ان کو اپنے دور افتادہ کشمیر کے کسی گاؤں میں بارڈر کے قریب یا خیبر پختونخوا کے پہاڑوں یا بلوچستان کے میدانوں میں کہیں اپنے گھر کی یاد ضرور آتی ہے. کوئی 2 آنکھیں 4 آنکھیں ان کا انتظار کر رہی ہیں. جو قربانی یہ دے رہے ہیں اس قربانی کو سلام. اور جو بارڈر پہ ہمارے جوان کھڑے ہیں اور جو اس عید میں بھی اپنی ماں، اپنے بچوں سے، اپنے گھر والے، اپنے وائف سے، اپنے والدین سے دور ہیں اور ہاتھ میں پاکستان کی واہ فیکٹری کی بنی ہوئی G3 پکڑ کے بارڈر پہ کھڑے، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنی عید بارڈر پہ گزار رہے ہیں اور اپنے دل پہ جبر کر رہے ہیں پاکستان کے لیے. وہ تنخواہ کے لیے نہیں کرتے، وہ پاکستان کے لیے کرتے ہیں. ان کے جذبوں کو سلام. اور خاص کر ان ماؤں کو جن میں سب سے سر فہرست عرش شریف شہید کی ماں ہے، جن کے بیٹے چلے گئے ہیں کبھی نہ واپس آنے کے لیے، کسی بڑے مقصد کے لیے جو چلے گئے، جن نے بارڈر پہ شہادتیں دی، جن نے قلم اور صحافت اور انسانی حقوق اور پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے شہادتیں دی. ذل شاہ کی والدہ صاحبہ کے نام، عرش شریف صاحب کی والد صاحبہ کے نام، اور ہمارے فوج پولیس کے اور عام پاکستانی جو دہشت گردیوں میں شہید ہوئے، ان کی ماؤں کو سلام، ان کے جذبوں کو سلام. تو یہ عید ہم جوڑیں، اس عید میں ہم جڑیں، اس عید میں اپنے لیے کپڑے نہ خریدیں، اس عید میں ہم دوسروں کے لیے دیں. اس عید کو ہم پاکستان کو مضبوط کرنے والی عید بنائیں. یہ عید الفطر پاکستانیوں کو ایک بڑی فیملی بننے کا سندیسہ، ایک پیغام ملے کہ ہم ایک بڑی 22 کروڑ کی ایک بہت بڑی فیملی ہیں. ہم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے اس پاکستان کے لیے اور اس کو آگے لے کے جانا ہے. بہت ہو گیا لڑ مر لیا، بہت ہو گیا گالی و دشنام ہو گیا، بہت ڈرامے ہو گئے، سیاست کے نام پہ بہت سازشیں ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. اب اس ملک کے لیے سوچنا ہے، اب پاکستان کے لیے سوچنا ہے. جو لوگ آج بھی سازشوں میں مصروف ہیں کہ کسی بھی طریقے سے الیکشن نہ ہونے دیں، ملک کو آگے نہ بڑھنے دیں، ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں
آخر کو تو آپ کو کرنا پڑے گا، آخر کو تو آئین ہی پریویل کرے گا، آخر کو تو الیکشن ہوگا. تو جو کل صحیح کام کرنا ہے اور 100 جوتے اور 100 پیاز کھا کے کرنا ہے تو آج عزت سے کیوں نہ کریں. آج سپریم کورٹ نے ایک راستہ دیا ہے، اس پہ آپ عمل کریں، الیکشن کی طرف قوم کو لے کے جائیں، قوم کو فیصلہ کرنے دیں. یہ بہت بڑا حق ہے. جس طرح کھانا پینا، عزت کی روٹی اور جان و عزت و مال کی حفاظت ذمہ داری ہے اور حق ہے اس ریاست کا کہ اپنے سبجیکٹس کو، اپنے اسٹیٹس جو رہنے والے ہیں ان کو دیں، اسی طرح ان کا یہ بھی حق ہے، حق اقتدار، کہ وہ ووٹ کی پرچی سے فیصلہ کریں گے کہ پاکستان میں آئندہ 5 سال کون حکومت کرے گا. یہ ان سے نہ چھینیں. یہ حق ان کو آئین نے اور اللہ نے دیا ہے. جو حق اللہ نے دیا اور جو آئین نے دیا، آپ کون ہوتے ہیں اس پہ ڈاکہ ڈالنے والے؟ آئین کی موشگافیاں کر کے، پارلیمان میں قراردادیں پاس کر کے، آپ مختلف پریس کانفرنسیں کر کے، کابینہ کی میٹنگیں کر کے، اس سے نہیں ہوگا کام. حق کو حق اور سچ کو سچ کہنا پڑے گا. جو نقطہ ہے اس پہ انگلی رکھنی پڑے گی کہ یہ نقطہ ہے، اور نقطہ کیا ہے؟ ڈبہ رکھنا پڑے گا. لائن لگے گی، بوڑھے جوان اور ہماری مائیں آئیں گی، لائن میں کھڑے، دھوپ میں کھڑے ہو کے گھنٹوں آ کے پرچی ڈالیں گی اور فیصلہ کریں گی کہ بلے پہ مہر لگے گی، شیر پہ لگے گی یا تیر پہ لگے گی. میرا دل کہتا ہے بلے پہ لگے گی. پاکستان زندہ باد.